شادی کے وقت میری عمر 15 سال تھی۔ والدین اتنی کم عمری میں مجھے شادی کے بندھن میں باندھنا نہیں چاہتے تھے۔ ابھی تو میں نے میٹرک کا امتحان بھی نہیں دیا تھا، لیکن حالات کے ہاتھوں مجبور ہو گئے۔ حالات یہ ہوئے کہ ہمارے پڑوس میں انہی دنوں میں ایک نیا کنبہ آ کر آباد ہوا۔ یہ اجنبی لوگ تھے۔ والدین نے زیادہ میل جول نہ بڑھایا، یہ سوچ کر کے پہلے پتہ تو چلے کہ کس کماش کے لوگ ہیں۔ کنبہ مختصر تھا، ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ ماں باپ ادھیڑ عمر تھے اور خوشحال گھرانہ تھا۔ کچھ عرصہ خاموشی سے وقت گزرا۔ انہوں نے ملنے کی کوشش نہ کی اور نہ کوئی ہماری جانب سے آیا گیا۔ اب میرے والدین سوچنے لگے کہ پڑوسیوں سے بالکل کوئی واسطہ نہ رکھنا بھی ایک طرح کی بد اخلاقی ہوتی ہے۔ ہمسایہ ماں جایا، ایسے تو نہیں کہتے، دکھ سکھ میں قریبی لوگ ہی کام آتے ہیں۔ امی سوچ ہی رہی تھی کہ کسی دن پڑوسن سے جا کر دعا سلام کر لیں، تبھی ایک روز دروازے پر بیل ہوئی۔ میں نے دیکھا سامنے ایک خوش شکل ادھیڑ عمر خاتون کھڑی تھیں۔ ان کی ہمراہ جواں سال بیٹی بھی تھی، جو خاصی خوبصورت اور فیشنیبل تھی۔ یہ دروازہ کھلنے کی منتظر تھیں۔ ہم پڑوس سے آئے ہیں، سوچا آپ لوگوں سے ملاقات کریں۔ جی ہاں، اندر آ جائیں، میں نے خوش دلی سے کہا اور ان کو ڈرائنگ روم میں لا بٹھایا۔ امی کو بتایا کہ برابر والے گھر سے ماں بیٹی ملنے آئی ہیں۔ امی نے مجھے چائے لانے کو کہا اور خود ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں۔ خاطر مدارت کے بعد وہ کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئیں۔ والدہ کو خاتون نے کافی متاثر کیا تھا۔ بیٹی بھی با اخلاق اور تمیزدار تھی، مگر اس کے قدر فیشنیبل ہونے پر والدہ کو اعتراض تھا۔ تبھی میں نے کہا، امی جان، زمانہ بدل گیا ہے، آج کل سبھی لڑکیاں بن سنور کر رہتی ہیں، تو بھلا آپ کو کیا اعتراض ہے؟ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ شنیلا آپ کی بہو تو نہیں ہونے جا رہی جو آپ کو اس کی سج دھج کھل رہی ہے۔ اس پر امی جان کھسکا کے رہ گئیں، کہنے لگیں، ارے لڑکی، تو بس ذرا سی بات پہ جرا شروع کر دیتی ہے۔ ہاں بھائی، تو جیسا پہناوا پہنے، ہم کو کیا۔ خیر، اس کے بعد پڑوسیوں کا ہوا ختم ہوا اور ہمارا ان کے ہاں کبھی کبھار آنا جانا ہونے لگا۔ ان دنوں میرے بھائی نے MBA کر لیا تھا اور ان کو نوکری کی تلاش تھی۔ میں 10ویں میں تھی اور شنیلا BA میں پڑھ رہی تھی۔ ایک روز وہ ہمارے گھر آئی اور امی سے استدعا کی کہ اسے انگریزی گرامر میں دشواری ہوتی ہے، اگر ریان تھوڑی سی مدد کر دیا کرے تو بہت احسان مند ہوں گی۔ امی نے کہا، بیٹی، میں ریحان سے کہوں گی، وہ ضرور پڑھائی میں تمہاری مدد کرے گا۔ پہلے تو بھائی راضی نہ ہوتا تھا کہ مجھے کسی لڑکی سے سر نہیں کھپانا ہے، پھر منت سماجت پر راضی ہو گیا، کیونکہ شنیلا سے میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ روز شام کو وہ بھائی سے انگلش گرامر پڑھنے آنے لگی۔ ایک ماہ یہ سلسلہ چلا، پھر والد صاحب نے اعتراض کیا کیونکہ یہ ان کے آفس سے واپسی کا ٹائم ہوتا تھا۔ تبھی امی جان نے ریان سے کہا کہ بیٹا، تم شنیلا کے گھر جا کر اسے ٹیوشن دے دیا کرو، تمہارے ابو کو اسے یہاں روز تمہارے ساتھ بیٹھ کر پڑھائی کرتے دیکھ کر الجھن ہوتی ہے۔ ریان نے امی کی بات مان لی۔ اب وہ روز شنیلا کے گھر جا کر اسے پڑھانے لگا۔ کہتے ہیں کہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، بس اس کے بعد کیا کہانی شروع ہوئی نہیں معلوم، لیکن ایک دن اس کہانی کا رزلٹ یہ سامنے آیا کہ میرے بھائی نے والدہ سے ضد شروع کر دی کہ وہ شنیلا کا رشتہ طلب کرنے جائیں۔ بھائی کی نئی نوکری لگی تھی اور ملازمت بھی اچھی تھی۔ والدہ چاہتی تھیں کہ کسی اچھے گھرانے سے بہو لائیں، مگر کہتے ہیں نا کہ رشتے آسمانوں پر بن جاتے ہیں۔ تبھی میرے بھیا کی نگاہوں میں شنیلا کی صورت سما گئی۔ لاکھ سمجھانے پر بھی اس نے کسی کی بات نہ مانی اور امی جان کو پڑوسن کے گھر جا کر شنیلا کا رشتہ مانگنے پر مجبور کر دیا۔ امی شنیلا کو بہو بنانا نہیں چاہتی تھیں۔ ریان کی خوشی کی خاطر وہاں گئیں اور رشتے کی بات کی۔ تب انہوں نے انوکھی شرط رکھ دی کہ آپ اپنی بیٹی دانیہ کا رشتہ ہمارے بیٹے راہیل کو دیں گی تو ہی ہم اپنی بچی کا رشتہ دیں گے، ورنہ یہ رشتہ ممکن نہیں ہے۔ والدہ نے بہت کہا کہ میری بیٹی کی عمر ابھی شادی کی نہیں ہے، وہ 10ویں میں پڑھ رہی ہے، کم از کم میٹرک کر لے، لیکن خالہ رضیہ نہیں مانی اور صاف انکار کر دیا۔ اب ایک نہ شد دو شد والا معاملہ ہو گیا۔ وہاں سے بہو لینا نہیں چاہتی تھی کہ بیٹی دے کر ایک ناپسندیدہ لڑکا بطور داماد قبول کرنا پڑ گیا۔ حقیقت ہے کہ بیٹے کی خوشی کے لیے اکثر بیٹی کی قربانی دینی پڑتی ہے، سو میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ بھائی کی خوشی کی خاطر مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا گیا۔ حالانکہ والد صاحب وٹے سٹے کی شادی کے سخت خلاف تھے۔ انہیں راہیل تو بالکل پسند نہ تھا، کیونکہ اس نے محض BA کیا تھا اور ٹیکنیکل تعلیم یافتہ بھی نہ تھا۔ وہ ابھی برسر روزگار بھی نہ ہوا تھا۔
وہ عمر میں مجھ سے 12 برس بڑا ہوگا۔ انہی وجہ کے باعث ابو یہ رشتہ کرنا نہیں چاہتے تھے، مگر بھائی نے ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ جانے کی دھمکی دی تو انہوں نے ہار مان لی۔ امی بہت خائف تھیں کہ ان لوگوں کو نہیں جانتے تھے، نہ معلوم کون لوگ تھے، کس خاندان سے تھے اور کہاں سے آئے تھے۔ غرض وہ ساری احتیاط جو کہ رشتہ طے کرتے وقت ملحوظ خاطر رکھنی ہوتی ہے، پسے پشت ڈال کر والدین نے ریان کی خوشی کو مقدم رکھتے ہوئے وٹے سٹے کا یہ سودا طے کر لیا، اور یوں میری شادی راحیل سے، جبکہ اس کی بہن شنیلا کی شادی میرے بھائی ریان سے ہو گئی۔ گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ امی ابو نے شنیلا کو کسی شے کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ والدہ بہو کا پورا خیال رکھتی تھیں۔ اس کے برعکس بھابھی کے والدین مجھ سے قطعی بیگانہ سے رہتے تھے۔ اپنائیت کا احساس تو دور، وہ تمام دن بات تک نہ کرتے۔ راحیل صبح کہیں چلے جاتے اور شام کو گھر آتے تو ان کا موڈ سخت آف ہوتا۔ کہتے سارا دن نوکری کی تلاش میں مارا پھرتا ہوں، تھک جاتا ہوں تو بیزار ہو جاتا ہوں۔ غرض نئی دلہن سے انہوں نے کبھی خوشگوار موڈ میں بات نہیں کی۔ اس پر ساس نے میکے آنے جانے پر بھی پابندی لگا دی کہ ہمارے ہاں بہویں روز میکے نہیں جاتی، اس بات کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ میں سسرال میں ہر زیادتی سہنے لگی، یہ سوچ کر امی کو کچھ نہ بتاتی کہ کہیں میری بد نصیبی میرے بھائی ریان کی ازدواجی زندگی میں زہر نہ گھول دے۔ ادھر میری ساس جھگڑالو مزاج کی عورت تھی۔ خدا کی کرنی انہی دنوں ریان بھائی کی ملازمت جاتی رہی۔ اب تو مجھ پر مصیبت ہی آ گئی۔ دن رات ساس مجھے میرے بھائی کی بے روزگاری کے تانے دینے لگی، حالانکہ ان کا اپنا بیٹا بے روزگار تھا اور دوسرا لڑکا بھی ابھی پڑھ رہا تھا۔ تاہم سسر اچھا کماتے تھے، لہٰذا گھر میں خوشحالی تھی۔ جب بھائی بیوی کے ہمراہ آتے مجھے ناخوش دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتے، لیکن وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، اسی وجہ سے صبر کے گھونٹ پی کر خاموش رہ جاتے تھے کہ کسی طور پر بیوی سے بدمزگی اور علیحدگی نہ چاہتے تھے۔ بھابھی کی گھریلو زندگی میرے بھائی کی عارضی بے روزگاری کے باوجود قابل رشک تھی، مگر جب میں آنکھوں میں آنسو لیے والدین کے گھر جاتی تو ان کے پرسکون خوشیوں بھرے گھر میں ہلچل سی مچ جاتی۔ حالانکہ بار بار کریدنے کے باوجود میں ماں کو اپنے دکھوں کے بارے میں نہیں بتاتی تھی کہ خاوند اور سسرال والوں کا سلوک مجھ سے کتنا ظالمانہ ہے۔ کم سنی میں بھی مجھے یہ عقل تھی کہ اگر میں نے خاوند یا سسرال کا شکوہ والدین سے کیا تو لازم ہے کہ میرے بھائی کا گھر برباد ہو جائے گا، لیکن پھر وہی ہوا جو اکثر وٹے سٹے کی شادیوں میں ہوتا ہے۔ میری ناخوش زندگی کے اثرات ریحان اور شنیلا کی زندگی پر حاوی ہو گئے۔ امی جان ہمارے گھر آتی، مجھے روتا پاتی، وجہ پوچھتی اور میں یہ بات چھپا جاتی۔ پھر صورتحال کچھ اس طرح کشیدہ ہوتی گئی کہ 1 سال بعد ہی دونوں لڑکیاں اپنے اپنے والدین کے گھر بیٹھ گئیں۔ یہ سچ ہے کہ شنیلا کو ریان سے بہت محبت تھی، اسے میرے والدین سے بھی کوئی شکایت نہیں تھی، مگر جب انا کا معاملہ درپیش ہو گیا تو اسے بھی اپنے والدین کا کہا ماننا پڑا اور نہ چاہتے ہوئے خاوند کا گھر چھوڑ کر میکے آنا پڑا۔ ان دنوں وہ امید سے تھی اور ہرگز اپنے خاوند سے علیحدہ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ شنیلا کو جب اس کے ماں باپ زبردستی اپنے گھر لے گئے تو ریان بھائی کو بہت دکھ ہوا۔ وہ اس قدر صدمے سے دوچار ہوا کہ کھانا پینا ترک کر دیا اور دیر تک گھر سے باہر رہنے لگا۔ بیوی کے بغیر بھرا پڑا گھر بھی اسے خالی خالی ہی لگتا تھا۔ گھر کے چپے چپے سے در و دیوار سے اسے بیوی کا ہنسنا مسکراتا چہرہ جھانکتا نظر آتا تھا۔ احساس تنہائی نے اس کے دل کو ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ شنیلا ریان کی روح میں بس گئی تھی، وہ میرے بھائی کی کمزوری بن چکی تھی۔ اگر کچھ دن وہ اور گھر میں رہتا تو شاید والدین سے بغاوت ہی نہیں، سخت گستاخی کر جاتا۔ اسی میں بہتری سمجھی کہ گھر سے چلا گیا۔ ریان کی گمشدگی نے ہمارے گھر کے برے حالات پر جلتی پر تیل کا کام کیا۔ 4 ماہ کے اندر ادھر طلاق کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اس کے ایک دوست کو پتا تھا کہ وہ کراچی میں کہاں ہیں۔ اس نے فون کیا، واپس آ جاؤ، یہاں یہ لوگ تمہاری بہن کو طلاق دے رہے ہیں۔ تبھی ریان کی نظر میں ماں باپ کے رنجیدہ چہرے گھوم گئے اور وہ لوٹ کر گھر آ گیا۔ والدین دل شکستہ تھے، بیٹے کو دیکھ کر نہال ہو گئے۔ پتہ چلا کہ وہ باپ بن چکا ہے، لیکن سسرال والوں نے بچی کی پیدائش کی اطلاع تک نہ دی۔ 8 روز بعد ایک پڑوسن کی زبانی پتہ چلا کہ بچی ہوئی ہے۔ والدین بچی کے لیے کچھ تحفے لے کر گئے، مگر انہوں نے سیدھے منہ بات نہ کی اور تحفے بھی واپس کر دیے۔ ریان کو بچی کی پیدائش سے جتنی خوشی ہوئی تھی وہ ان لوگوں کی سرد موری نے مٹا دی۔ میری خالہ اور ممانی کے اصرار پر امی دوبارہ ان کے گھر بچی کو دیکھنے گئیں، مگر میری ساس سسر نے پہلے سے بدتر سلوک کیا اور کہا کہ بچی کی صورت
تبھی دکھائیں گے جب بغیر کسی شرط کے ہماری بہو کو بھیج دو۔ میرے والدہ نے کہا، خاندان کے بزرگ کو بلا کر یہ بات سب کے سامنے کہہ دو، پھر بزرگ جو فیصلہ کریں گے ہم کو منظور ہوگا۔ اس پر وہ مشتعل ہو گئے۔ والدہ صاحبہ کی بےعزتی کی کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ والدہ گھبرا گئی، گھر آئیں تو غصے سے کانپ رہی تھیں۔ بھائی کی خوشی کی خاطر میں تو سب رنجشیں درگزر کرنے پر تیار ہو گئی، مگر یہاں معاملہ سنورنے کی بجائے اور بگڑ گیا۔ ان لوگوں نے طلاق کا مطالبہ پیش کر دیا۔ والد صاحب نے کافی سوچ بچار کے بعد میری طرف سے طلاق مانگ لی۔ انہوں نے کہلوا بھیجا، ہم اس صورت میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیں گے جب پہلے ریان ہماری بیٹی شنیلا کو طلاق دے۔ ریان ان باتوں سے کتراتے ہوئے کراچی چلا گیا۔ لوٹا تو صورتحال پہلے سے بدتر ہو چکی تھی۔ وہ اپنی بچی کو دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ ساس سسر کی بے رخی نے اس کی دیوانگی اور بڑھا دی۔ ریان کی حالت امی ابو سے چھپی نہیں تھی، لیکن وہ مجبور تھے۔ اس نے اپنے طور پر حالات کو سنوارنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اکیلا ہی اپنے سسرال چلا گیا۔ نوزائیدہ بچی کو دیکھنے کا ارمان اور بیوی سے 2 باتیں کرنے کی آرزو اسے ان کے اندر تک لے گئی، لیکن شنیلا کی ماں نے داماد کو دروازے پہ کھڑا پا کر در ہی بند کر دیا۔ اندر سے بولی، میاں اب تم اس گھر کے لیے غیر ہو، طلاق دو اور طلاق لو، یہ ہمارا قطعی فیصلہ ہے۔ اگر بیٹی کو دیکھنا ہے تو بہن کو ساتھ لے آؤ اور وہ ہمارے بیٹے کا گھر بسائے۔ جذبات کی دیوانگی نے میرے بھائی کو مجبور کر دیا کہ کچھ کر ڈالے، زندہ رہے نہ رہے، مگر ایک بار اپنی بیٹی کی صورت ضرور دیکھ لے۔ محلے کے چند معزز لوگوں نے اسے سنبھالا۔ گھر آیا تو سب پریشان تھے۔ اس نے مجھے بلا کر کہا، اب میری خوشی تیرے ہاتھ میں ہے، تو میرے ساتھ چل، بس ایک بار مجھے اپنی بیٹی کی صورت دیکھ لینے دے، پھر بے شک واپس آ جانا۔ میں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ یہ ساری سزائیں ریان کو محض اس وجہ سے مل رہی تھیں کہ میں اپنے سسرال اور شوہر کے برے سلوک سے ناخوش تھی، جبکہ وہ لوگ ہر صورت میں مجھے واپس گھر میں بسانا چاہتے تھے۔ جب سمجھوتے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تو خاندان والوں کی موجودگی میں طلاق ہو گئی۔ ان دونوں بہن بھائیوں نے ہم دونوں بہن بھائیوں سے ہمیشہ کے لیے علیحدگی قبول کر لی۔ اس وقت میرے سسرال والوں کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ وہ ہر ممکن طریقے سے دونوں گھر بسانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے میری منت سماجت کی کہ مان جاؤ، طلاق نہ لو، گھر چلو، تاکہ ہماری بیٹی شنیلا بھی اپنے گھر بس جائے۔ آخری حربہ یہ استعمال کیا کہ تحریری طور پر بیان لکھوانا چاہا کہ بچی سے تاحیات ریحان کا کوئی تعلق نہ رہے گا اگر اس نے ہماری بیٹی کو آج طلاق دے دی۔ ریان بھائی اس بیان کو لکھنے پر قطعی راضی نہیں تھے، مگر اپنے والد کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر ان کی عزت کی خاطر کپ کپاتے ہاتھوں سے ریان نے یہ تحریر لکھ کر دے دی، مگر صاف ظاہر تھا کہ وہ لمحے میرے بھائی کے دل پر صدیوں سے زیادہ بھاری گزرے تھے۔ کاش مجھے اس وقت احساس ہو جاتا اور بھائی کی خوشیاں بچانے کو واپس سسرال جانے پر راضی ہو جاتی۔ یہ بیان لکھنے کے بعد کاغذات پر دستخط ہوئے۔ جن قدموں سے ریان پنچایت سے اٹھ کر باہر آیا وہ دیکھنے والوں کی آنکھوں میں آنسو لے آئے۔ میری تو دکھوں سے جان چھوٹ گئی، مگر میرا بھائی اجڑ گیا۔ اب اداسی اور بیزاری ریان کی طبیعت میں گھل مل گئی۔ یار دوستوں نے غم بھلانے کے لیے جو نسخے بتائے ان میں مے نوشی بھی شامل تھی۔ ہر وقت مے نوشی سے وہ بیمار پڑ گئے۔ اب تو والدین بھی چھپ چھپ کر روتے تھے۔ مجھے اب شدید احساس ہوا کہ میری وجہ سے میرے بھائی کی زندگی تباہ ہوئی ہے۔ تبھی میں نے خودکشی کرنا چاہی، مگر ماں نے بر وقت آ کر مجھے بچا لیا۔ ادھر ہماری رنجیدگی کی خبریں ان لوگوں کو مل رہی تھیں، تبھی انہوں نے ہم کو جلانے کے لیے پہلے راحیل کی اور پھر شنیلا کی شادی کر دی۔ اب وہ محلے بھر سے کہتے پھرتے تھے کہ ہم نے تو اپنے دونوں بچوں کے گھر دوبارہ بسا لیے ہیں، برباد تو دانیہ اور ریان ہو گئے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر کب بستے ہیں۔ یہ باتیں جب والدین سنتے تو ریان کو سمجھاتے کہ بیٹا تم اب دوبارہ شادی کے لیے راضی ہو جاؤ تاکہ تمہارا جی بہل جائے اور دشمن بھی خوشی نہ مناتے رہیں، مگر ریان کے اندر جیسے بغاوت جاگ اٹھی تھی۔ وہ امی ابو سے کہتا تھا کہ گویا میں تو آپ لوگوں کے لیے کھلونا ہو گیا، دوسروں کی خوشی کی خاطر جب چاہے مجھے دھولا بنا دیا، جب چاہا طلاق دلوا دی، اور میری اپنی خوشیوں کا تو جیسے کسی کو احساس ہی نہیں ہے۔ مجھے امی ابو نے سمجھایا کہ ہماری خاطر تم دوبارہ شادی کے لیے راضی ہو جاؤ، تو میں نے یہی جواب دیا، جب بھائی دوسری شادی کر لے گا اس کے بعد میں کروں گی، کیونکہ اس کا گھر میری وجہ سے اجڑا ہے۔ جب تک ریان دوبارہ گھر نہ بسائے گا میں شادی کا نام نہ لوں گی۔ میری شرط بھی ریان کو شادی پر آمادہ نہ کر سکی۔ گویا ایک آگ تھی جس نے بھائی کو اپنی لپٹ میں لے رکھا تھا۔
ریحان چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح اپنی بیٹی کو حاصل کر لے۔ خبر ملی شنیلا اپنی دوسری شادی سے خوش نہیں ہے۔ ایک امید جاگ گئی۔ ریحان چوری چھپے اپنے سسر سے ملا۔ اگر میری بیٹی کی وجہ سے شنیلا کی ازدواجی زندگی متاثر ہو رہی ہے تو بیٹی مجھے دے دو۔ بڑے میاں بپھر کر بولے، میاں تم اسے پوری زندگی حاصل نہیں کر سکتے، چاہے وہ یہاں پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے۔ اس کے چند روز بعد ریحان نے شنیلا کو ایک خیراتی ہسپتال میں دوا کی شیشی پکڑے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے ریحان بھائی کو دیکھ کر پردہ کر لیا اور تیز قدموں کے ساتھ ہسپتال کے اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک 13-14 سال کی لڑکی ایک چھوٹی سی کمزور بچی کو اٹھائے لائی، بولی، شنیلا بھابی نے بھیجا ہے، پوچھ رہی ہیں آپ اس بچی کو پہچانتے ہیں؟ یہ آپ کی بیٹی صبا ہے۔ ریحان بھائی نے بےتابی سے جھپٹ کر بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ بخار سے اس کا ننھا سا وجود تپتا انگارہ ہو رہا تھا۔ ان کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ نکلے۔ سوچ رہے تھے کہ میں بھی کتنا بدنصیب باپ ہوں جو بچی کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں، وہ بھی اس حال میں کہ اس کی ماں اس کے لیے ایک اجنبی عورت بن چکی ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے اسے خیراتی ہسپتال علاج کرانے لائی ہے۔ ریحان نے شنیلا سے کہلوا بھیجا، خدا کے لیے مجھ سے جس قدر پیسہ چاہو لے لو، مگر بچی کا علاج کسی اچھے ڈاکٹر سے کرواؤ۔ شنیلا نے جواب دیا کہ اس پر اب آپ کا کوئی حق نہیں رہا۔ اگر اتنا ہی پیار تھا تو طلاق کے کاغذات پر دستخط کیوں کیے تھے؟ اس روز وہ بچی کو ماں کے حوالے کر کے تھکے ہارے قدموں سے واپس گھر آ گئے تھے۔ سوچا کہ سرے راہ ملنے والی اجنبی خاتون تجھے اس سوال کا کیا جواب دوں؟ اگر تو دل کی شوریدہ سری جانتی تو تجھے بتاتا کہ میرے دل و دماغ پر تیرا ہی راج آج بھی ہے۔ تو نے اپنا گھر بسا لیا، مگر میں کرب کے جس دور سے گزر رہا ہوں، خدا دشمن کو بھی وہ درد نہ دے۔ سچ ہے کہ والدین کی جھوٹی انا نے میرے بھائی کی خوشیوں کو ڈس لیا اور بہن کی خاطر اس نے اتنی بڑی قربانی دی، کیونکہ میں رحیل کے ساتھ کسی طور پر رہنا نہیں چاہتی تھی۔ پھر ہم بڑوں کی ضد نے ایک معصوم بچی سے باپ کا پیار ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔ نانا نانی نے بھی انتقام کی آگ میں معصوم جان کو ہی جھونکا، تو کیا اس سے ان کو سکون مل گیا؟ یہ بھی نہ سوچا کہ اگر بچی مر گئی تو کچھ دن رو کر بے بس باپ کو تو قرار آ ہی جائے گا، مگر ماں عمر بھر تڑپتی رہے گی۔ شاید کہ انہوں نے اس لیے بچی کو میرے بھائی سے جدا کیا کہ وہ ساری عمر کرب میں مبتلا رہے اور اس کی جدائی میں تا زندگی سلگتا رہے۔ بعض لوگ کتنے ظالم ہوتے ہیں، اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کسی معصوم کی زندگی کو ایندھن بنا کر اسے آگ میں جھونک دیتے ہیں، اور ان کو اپنے اس ظالمانہ رویے پر ذرا سی بھی ندامت نہیں ہوتی۔ بالآخر وہ معصوم پھول کہ جس کا نام صبا تھا، ایک دن سوتیلے باپ کے سخت رویے کی تاب نہ لا کر ہمیشہ کے لیے مرجھا گئی۔